أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين افغیر اللہ ابتغی حکما، پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کویسچن، کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا؟ اب پس منظر میں وہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، تم کیا چاہتے ہو؟ جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا بس، باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر دو، تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو، جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو؟ نہیں ہے اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا، بڑا فطری، اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے، درو بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے۔ اپنے دل میں جھانکو، ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، سوچو، غور کرو، تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے، کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں، دلوں میں جانتے ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے، کہ یہ منزل ہے، یہ نازل کی گئی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔